بادشاہ اورنگزیب عالمگیر صرف مغل اتہاس ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے اتہاس کے بھی سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک حکمران، جس حکمران نے 1 2 5 10 نہیں بلکہ پورے 49 سے 50 سال لگاتار راج کیا، وہ بھی اس مغلیہ سلطنت پر کہ جس کو آج بھارت کے پورے اتہاس میں سب سے بڑے علاقے پر پھیلنے والی سلطنت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا طاقتور حکمران آخری دنوں میں جب 88 سال کی عمر میں بیمار ہو کر اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا تو اس کی زبان سے بار بار یہی الفاظ نکلتے تھے، وہ الفاظ تھے کہ میرے بعد فسادی فساد ہے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے یہ جو عجیب و غریب باتیں کہی جا رہی تھیں، اس کی ایک اہم وجہ ان کے خود کے بیٹے بھی تھے۔ جی ہاں، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے تو کئی تھے، مگر لگ بھگ تمام بیٹوں کو لے کر ہی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا یہی نظریہ تھا کہ ان کے بیٹے نالائق ہیں اور ان میں سے کسی کے اندر بھی وہ طاقت یا وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے مغل امپائر کو سنبھال سکے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے ان تمام بیٹوں کو پسند کیوں نہیں کیا کرتے تھے اور ان کو اپنے بیٹوں کو لے کر شروع سے ہی ڈر کیوں بنا رہتا تھا اور ان کا یہ ڈر کس طرح سے سچ ثابت ہوا تھا، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم کو ذرا تھوڑا پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ بات ہے 1658 عیسوی کی کہ جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے تمام بھائیوں میں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ شاہجہاں کے چاروں بیٹوں میں گدی کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ ان چاروں میں سے جو سب سے بڑا بھائی تھا مطلب دارا شکوہ، وہ شاہجہاں کا سب سے قریبی تھا، سب سے لاڈلا تھا اور بادشاہ شاہجہاں اسی کو ہی اپنے بعد بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ مگر شہزادے اورنگزیب عالمگیر نے تو اس کو شروعاتی دنوں میں ہی جو سامو گڑھ کی لڑائی ہوئی تھی اس میں بڑی ہی بری طرح سے ہرا دیا تھا، اور اس کو ہرانے کے بعد اپنے ان چاروں بھائیوں میں سے ہی ایک اور بھائی مراد بخش کے ساتھ آگرہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ آگرہ کے قریب پہنچنے کے بعد اب اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے آگرہ محل میں ایک خط بھجوایا گیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے فادر مطلب کہ بادشاہ شاہجہاں کا فرمان سننے آیا ہوں۔ دوسری طرف سے بادشاہ شاہجہاں نے بھی ایک پازیٹیو جواب ہی دیا، انہوں نے لکھا کہ تم ایسا کرو، آگرہ محل کے اندر آ جاؤ، دارا کا برتاؤ واقعی ٹھیک نہیں ہے، میں اس سے خود بات کروں گا۔ مگر اورنگزیب عالمگیر نے جب خط کا یہ جواب پڑھا تو اورنگزیب عالمگیر کو کچھ سازش کا شک ہوا، ان کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط ایک چال ہو اور مجھ کو آگرہ کے محل میں بلا کر قتل کر دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے بادشاہ شاہجہاں ہوں یا اور بھی کئی اہم لوگ ہوں، وہ تو دارا شکوہ کو ہی گدی پر بیٹھانا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ اچانک سے خبر آئی کہ خود اورنگزیب عالمگیر کا ہی جو سب سے بڑا بیٹا تھا مطلب کہ سلطان، اس نے اپنی قابلیت دکھاتے ہوئے آگرہ قلعے پر ہی قبضہ کر لیا۔ اتنی مشکل گھڑی میں اپنے بیٹے کی طرف سے اتنے بڑے کارنامے کی خبر سن کر اورنگزیب عالمگیر کو کافی خوشی ہوئی۔ دوسری طرف بادشاہ شاہجہاں نے اس آپدا میں بھی افسر ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اس نے اب اپنے پوتے مطلب کہ اورنگزیب کے بیٹے سلطان کو ہی ایک آفر بھجوا دیا۔ آفر یہ تھا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے فادر مطلب کہ اورنگزیب کو ہٹا کر ڈائریکٹ تمہیں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ مگر بادشاہ شاہجہاں کا یہ پوتا اتنا تو ہوشیار تھا کہ وہ اپنے دادا کا مقصد آسانی کے ساتھ بھانپ چکا تھا، اسی لیے اس نے اب سب سے پہلے تو آگرہ محل کی تمام چابیاں اپنے قبضے میں لیں اور اس کے بعد بڑی ہی حفاظت کے ساتھ اپنے فادر اورنگزیب عالمگیر کو آگرہ محل میں لے کر آیا۔ اب اپنے بڑے بیٹے سلطان کے ان تمام کارناموں کو دیکھ کر اوپر سے تو اورنگزیب عالمگیر کافی خوش تھے، لیکن نہ جانے اورنگزیب عالمگیر نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا یا محسوس کر لیا تھا کہ وہ اندر ہی اندر سلطان کو لے کر کافی پریشان تھے، بلکہ اب وہ سلطان کے اوپر شک کرنے لگے تھے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کا یہ شک سچ بھی ثابت ہوا، کیونکہ کچھ وقت کے بعد ہی جب اورنگزیب عالمگیر کے ایک اور بھائی شاہ شجاع نے بنگال میں بغاوت کی تو گدی کے لیے کی گئی اس بغاوت میں سلطان نے اپنے فادر اورنگزیب عالمگیر کی بجائے اپنے چاچا اور سسر شاہ شجاع کا ساتھ دیا تھا۔ تو اب یہ بغاوت تو بعد میں کچل ہی دی گئی تھی، تو اس بغاوت سے نپٹنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے نہ صرف سلطان کو گرفتار کروایا بلکہ گوالیار کے قلعے کے اندر قید کروا دیا۔ کچھ وقت کے بعد اس کو وہاں سے دلی ٹرانسفر کروا دیا گیا اور لال قلعے کے برابر میں جو سلیم گڑھ قلعہ تھا وہاں پر لا کر قید کر دیا گیا، اور یہیں پر ہی 1676 میں ایک لمبی قید کاٹتے ہوئے سلطان کی موت ہو گئی تھی۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام اکبر بھی ہوا کرتا تھا، اور یہی وہ بیٹا تھا کہ جس کے بارے میں اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کا سب سے قریبی بیٹا تھا۔ یہ بادشاہ اورنگزیب کے لیے بالکل ویسا ہی لاڈلا تھا کہ جیسا کسی دور میں شاہجہاں کے لیے دارا شکوہ ہوا کرتا تھا، مگر ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ یہ سب سے لاڈلا بیٹا بھی ہمیشہ وفادار نہیں رہ سکا، اور 1681 میں اس نے اپنے فادر اورنگزیب عالمگیر کے خلاف ہی بغاوت کر دی۔ ہوا کچھ ایسا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے اپنے اس بیٹے اکبر
अकबर को राजपूतों की एक बगावत कुचलने के लिए भेजा गया था, मगर इस बेटे ने आगे जाकर उन राजपूतों से ही हाथ मिला लिया था। अब हमेशा की तरह औरंगजेब आलमगीर ने इस बगावत को कुचल तो डाला ही था, मगर जब ये बगावत कुचली गई तो अकबर अपनी जान बचाने की खातिर दक्कन की तरफ भाग गया और वहां जाकर उसने मुगलों के दुश्मन मराठों के यहाँ पनाह ले ली। अगले कई बरसों के लिए मराठों ने पूरी उम्मीद के साथ उसको अपने पास ही रखा ताकि वक्त आने पर उसका सही इस्तेमाल किया जा सके। मगर फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब मराठों को औरंगजेब आलमगीर से काफी खतरा महसूस होने लगा तो उन्होंने इस शहजादे अकबर को पर्शिया की तरफ भेज दिया, मतलब आज के ईरान भेज दिया। और फिर वहीं पर ही 1706 ईस्वी में, मतलब खुद अपने वालिद से भी 1 साल पहले ही अकबर की मौत हो गई थी। इसके बाद अब अगर एक और बेटे पर नजर डालें तो उसका नाम था मोहम्मद मुअज्जम। ये दूसरे नंबर का बेटा था कि जो औरंगजेब आलमगीर की दूसरी बीवी नवाब बाई के पेट से पैदा हुआ था। इन बीवी के साथ औरंगजेब आलमगीर का निकाह किसी दौर में खुद बादशाह शाहजहां ने करवाया था और शायद यही वजह थी कि बाकी बीवियों के मुकाबले में इन बीवी के साथ औरंगजेब आलमगीर के रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं रहा करते थे। दूसरी तरफ इन्हीं बीवी से पैदा होने वाला बेटा जो मुअज्जम था वो शुरू से ही धीरे धीरे अपने नाना के बहुत ज्यादा करीब होता चला गया था। मुअज्जम बादशाह शाहजहां से कितना ज्यादा क्लोज था, इस बात का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि बादशाह शाहजहां की मौत के बाद जब उनकी आखिरी रस्में अदा की गई थी, मतलब उनको दफनाया वगैरह गया था, तो उन सब को करने के लिए जिम्मेदारी मुअज्जम ही संभाल रहा था। नाना शाहजहां के दौर में ही मुअज्जम को पहले लाहौर का नवाब बनाया गया था और फिर 20 साल की उम्र में दक्कन का गवर्नर भी बना दिया गया था। दक्कन की कैंपेन के दौरान ही ये मराठों की कैद में चला गया था और लगभग 7 साल तक उनकी कैद में रहा था। और इस पूरे पीरियड में मराठाओं ने मुअज्जम का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की और उसको मुगल एम्पायर औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ खूब भड़काया। नतीजा ये हुआ कि 1670 में आखिरकार मुअज्जम ने अपने ही फादर के खिलाफ बगावत कर ही दी। औरंगजेब आलमगीर ने जब अपने खुद के बेटे की तरफ से ही अपने खिलाफ उठने वाली इस बगावत को देखा तो उस बेटे की माँ को मनाने के लिए भेजा और उसकी माँ ने जब उसको मनाया तो मुअज्जम मान भी गया। सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल भी चलने लगा। मगर ठीक 10 साल के बाद 1680 में एक बार फिर से मुअज्जम ने बगावत कर दी, मगर इस बार बादशाह औरंगजेब ने नरमी नहीं दिखाई बल्कि अपने बेटे के इस पूरे मामले को सख्ती के साथ निपटाया। इतिहासकार लिखते हैं कि 1687 के आसपास में बादशाह औरंगजेब ने अपने इसी बेटे को गोलकुंडा की तरफ भेजा था ताकि वो वहाँ के हुक्मरान अबुल हसन को हराए। मगर हैरानी की बात ये थी कि मुअज्जम ने गोलकुंडा जाकर अबुल हसन से ही दोस्ती कर ली थी। इस चीज ने बादशाह औरंगजेब को गुस्से से लाल कर दिया था, जिसका अब नतीजा ये हुआ कि बादशाह औरंगजेब ने सबसे पहले तो मुअज्जम को पकड़वाया। उसके बाद उसको ये सजा सुनाई गई कि अगले 6 महीने तक ना तो उसको बाल काटने की इजाजत होगी और ना ही नाखून काटने की इजाजत होगी। उसको अच्छा खाना देने या फिर किसी से मुलाकात करने पर भी रोक लगवा दी गई। और तो और उसके हरम में जो औरतें थीं उनको भी दूर भिजवा दिया गया, मतलब मुअज्जम को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया था। मगर साथियों, आखिर में मुअज्जम भी था तो एक बेटा ही, तो इसीलिए उसको न सिर्फ छोड़ दिया गया बल्कि साथ ही अकबराबाद, लाहौर और काबुल जैसे इलाकों का गवर्नर भी बना दिया गया था। और औरंगजेब आलमगीर के आखिरी दिनों में मुअज्जम दरअसल काबुल ही में हुआ करता था। वैसे दोस्तों, रुकात आलमगीरी में बादशाह औरंगजेब आलमगीर का लिखा गया एक ऐसा खत भी मिलता है जो उन्होंने अपने इसी बेटे मुअज्जम को डांटते हुए लिखा था। ये डांटना, ये नाराजगी शायद उसके बाद थी कि जब मुअज्जम कंधार को जीतने में नाकामयाब साबित हुआ था। इस खत के अंदर बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने लिखा था, एक नालायक बेटे से बेहतर है एक बेटी का होना। तुम इस दुनिया में अपने दुश्मनों और अपने खुदा को ये अपना मुंह किस तरह से दिखाओगे। अब अगर आगे बढ़ें और बादशाह औरंगजेब आलमगीर के एक और बेटे और हाँ सबसे छोटे बेटे की बात करें तो उसका नाम था कामबख्श। कामबख्श नाम का ये बेटा बादशाह औरंगजेब आलमगीर की एक काफी मशहूर बीवी उदयपुरी महल के पेट से पैदा हुआ था। अब वैसे तो औरंगजेब आलमगीर को अपना ये बेटा कुछ खास पसंद नहीं था। उसकी मेन वजह यही थी कि इसने अपनी जिंदगी में मुगलों के दुश्मन मतलब के मराठों के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की थी। मगर इस बेटे की जो माँ थी मतलब के उदयपुरी महल, वो औरंगजेब आलमगीर के लिए बहुत अजीज थी, बल्कि आखिरी दिनों में भी औरंगजेब आलमगीर की सबसे ज्यादा खिदमत इन्हीं ने की थी। यही वजह है कि अपने आखिरी दिनों में अपने बेटे कामबख्श को लिखे हुए एक खत में औरंगजेब आलमगीर ने लिखा था कि मेरी बीमारी के दिनों में उदयपुरी ने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ा है और इस दुनिया से भी वो मेरे साथ जाएंगी। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर की मौत के कुछ वक्त के बाद ही उदयपुरी की भी मौत हो गई थी। 5 में से अब एक और बचे हुए बेटे की बात करें तो उसका नाम था
اعظم شاہ۔ تو اب قصہ مختصر یہ ہے کہ 1707 میں جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی موت ہوئی تھی تو ان کے 5 میں سے صرف 3 ہی بیٹے زندہ تھے، اور ان 3 کے بیچ پھر مغلوں کی گدی حاصل کرنے کے لیے وہی ہوا کہ جو ٹھیک 50 سال پہلے بادشاہ شاہ جہاں کے 4 بیٹوں کے بیچ ہوا تھا۔ شاید اسی لیے تو خود بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے بھی اپنے آخری دنوں میں موت سے پہلے اپنے دونوں بیٹے مطلب کہ معظم اور اعظم کو ایک خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کے بیچ حکومت کے لیے لڑائی نہ ہو، حالانکہ پھر بھی میں دیکھ پا رہا ہوں کہ میرے چلے جانے کے بعد خوب خون خرابہ ہوگا۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر اپنی پرجا کے لیے کام کرنے کی خواہش پیدا کرے اور ساتھ ہی ساتھ تم کو حکومت کرنے کی طاقت دے۔ اب ویسے تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے معظم کو اپنا جانشین بنایا تھا، مگر جیسے ہی ان کی موت کی خبر پھیلی تو ان کے دوسرے بیٹے اعظم نے اپنے آپ کو بادشاہ گھوشت کر دیا۔ دونوں کے بیچ اب آگرہ کے قریب میں ہی جون کے مہینے میں جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر معظم شاہ نے جیت حاصل کی۔ ہارنے کے بعد جب اعظم کو یہ ڈر ستانے لگا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی برا سلوک نہ کیا جائے تو اس نے پہلے ہی ایک ہتھیار کی مدد سے اپنی ہی جان لے لی۔ 19 جون 1707 عیسوی میں اب معظم شاہ نے ہی 7ویں مغل حکمران کے طور پر گدی سنبھالی، اور اسی معظم شاہ کو ہی اتہاس میں بہادر شاہ فرسٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ باقی آخر میں بچا ہوا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا مطلب کہ کام بخش، اس نے جب اپنے فادر اورنگزیب عالمگیر کی موت کی خبر سنی تو نیچے کے ایریے میں جو بیجاپور کا پورا علاقہ تھا وہاں پر اپنے آپ کو ایک آزاد حکمران گھوشت کر دیا۔ مگر 1709 میں کام بخش کو بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا، پہلے زخمی ہوا اور بعد میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ بچے ہوئے اکلوتے بیٹے مطلب کہ جس معظم شاہ نے مغل امپائر کی اب گدی کو سنبھالا تھا وہ بھی 1712 تک ہی زندہ رہ سکا تھا، اور بڑی بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد تو مانو مغلیہ سلطنت میں حکمران ایسے بدل رہے تھے کہ مانو کپڑے بدل رہے ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب مغل سلطنت بڑی ہی تیزی کے ساتھ اس بربادی اور تباہی کی طرف بڑھی کہ جس سے پھر وہ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہ آ سکی۔ باقی دوستو اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔